بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت 57 تا 61۔ آیت 57۔ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ وَيَسْخَطَ عَلَيْكُمْ وَمَن يَسْخَطْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُظْلَمُ۔ ترجمہ: اور ہم نے تم پر گھنے بادل بچھا دیے اور تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ ہمارے دیے ہوئے پاکیزہ رزق سے کھاؤ اور اس میں حد سے تجاوز نہ کرو کہ تم پر غضب ہو جائے، اور جو تم پر غضب ہو جائے تو جان لو کہ تم پر ظلم ہوتا ہے۔ تفسیر: اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انسان کی ذمہ داری کو اجاگر کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کو صحرائے سینا میں سخت حالات میں زندگی گزارنے پر مجبور کیا گیا، لیکن اللہ نے ان کی مدد کے لیے گھنے بادلوں کی چھاؤں اور آسمانی رزق مان اور سلوہ نازل کیا۔ یہ نعمتیں اللہ کی بے پایہ مہربانی اور قدرت کا مظہر تھیں، مگر انسان کو اس کے استعمال میں حدود کا خیال رکھنا ضروری تھا۔ حد سے تجاوز نہ کرو کہ تم پر غضب ہو جائے، اس بات کی تنبیہ ہے کہ نعمتیں بے احتیاطی یا ناشکری کا سبب نہ بنے۔ اگر انسان شکایت یا نافرمانی کرے تو اللہ کا غضب اس پر آتا ہے، اور یہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، نہ کہ اللہ کا ظلم۔ یہ آیت امت مسلمہ کو بھی سبق دیتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے شکر اور حدود کا خیال رکھنا ایمان کی اصل علامت ہے۔ آیت 58۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے کہا اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں چاہو خوشحالی سے کھاؤ، اور دروازے میں عاجزی کے ساتھ داخل ہو جاؤ اور کہو حطاتن، ہمیں بخش دے کہ ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور ہم نیکی کرنے والوں میں مزید اضافہ کریں گے۔ تفسیر: یہ آیت بنی اسرائیل کے لیے نعمت، امتحان اور ہدایت کی جامع تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں شہر میں داخل ہونے کی اجازت دی اور کہا کہ ہم وہاں کھانے پینے اور رہائش میں آسانی حاصل کریں، مگر شرط یہ تھی کہ عاجزی اور فرمانبرداری کے ساتھ۔ سجدے کے ساتھ داخل ہو جاؤ سے مراد یہ ہے کہ مکہ انسان اپنی حالت عاجزی اور اللہ کی رضا کے لیے رکھے، نہ کہ تکبر یا خود سری سے۔ حطاتن کہو یعنی بخش کی درخواست کرو تاکہ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے اور نیک عمل کرنے والوں میں انعام میں اضافہ کرے۔ یہ آیت انسان کو یاد دلاتی ہے کہ نعمتیں بغیر شکر اور عاجزی کے فائدہ نہیں دیتی، اور اللہ کی رضا کے بغیر دولت، آسائش یا کامیابی کا حقیقی فائدہ نہیں ہے۔ یہ آیت امت مسلمہ کے لیے بھی سبق ہے کہ نعمت میں عاجزی، شکر اور اللہ سے بخشش طلب کرنا لازمی ہے۔ آیت نمبر 59۔ فَآخَذَتْهُمُ الْأَفْوَاةُ فَجَعَلْنَاهُمْ خَاسِئِينَ وَنَقَلْنَاهُمْ مَنْ مَكَانِهِمْ لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: بس اللہ نے ان پر غصہ طاری کر دیا اور انہیں ذلت میں مبتلا کر دیا، اور ہم نے انہیں ان کی جگہ سے منتقل کر دیا تاکہ دنیا میں ہی عذاب کا ذائقہ چکھیں، اور قیامت کے عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے اور اگر وہ جانتے ہوتے۔ تفسیر: اس آیت میں بنی اسرائیل کی نافرمانی اور اس کے نتائج کو بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے اللہ کے احکام کی مخالفت کی، نعمتوں کے باوجود شکر ادا نہیں کیا، اور معافی کے بعد بھی اپنی سرکشی ترک نہیں کی۔ اس کی وجہ سے اللہ نے انہیں دنیا میں ذلت اور عذاب کے تجربے سے دوچار کیا اور ان کے مقامات میں تبدیلی کی تاکہ ان کو عبرت حاصل ہو۔ یہ دنیاوی عذاب محض ایک سبق ہے، کیونکہ قیامت کا عذاب اس سے بھی کہیں زیادہ سخت اور دائمی ہے۔ اگر وہ جانتے ہوتے، اس بات پر زور دیتا ہے کہ اکثر انسان دنیاوی تجربات کو عقل و شعور سے نہیں دیکھتے اور اللہ کے فیصلوں کی سنگینی کو نہیں سمجھتے۔ اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی، ناشکری اور سرکشی کا نتیجہ ذلت اور سزا ہے، اور انسان کو ہمیشہ شکر اور اطاعت اور خوف الہی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 60۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔
ترجمہ: اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا، اور ہم نے فرمایا اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ تفسیر: یہ آیت اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، نظم اور رحمت کاملہ کو نمایاں کرتی ہے۔ بنی اسرائیل ایک صحرائی علاقے میں تھے جہاں پانی سب سے بڑی ضرورت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ نے ایک پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے جو بنی اسرائیل کے 12 قبائل کی علامت تھے، تاکہ کسی قسم کا جھگڑا اور انتشار پیدا نہ ہو۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ صرف ضرورت پوری نہیں کرتا بلکہ عدل اور نظم کے ساتھ نعمت تقسیم بھی فرماتا ہے۔ ساتھ ہی وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ کے الفاظ تنبیہ ہیں کہ نعمت ملنے کے بعد انسان کا فرض ہے کہ وہ شکر گزار بنے اور فساد سے بچے۔ اگر نعمتوں کے باوجود انسان سرکشی اور بدعملی اختیار کرے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ آیت امت مسلمہ کے لیے بھی واضح پیغام ہے کہ رزق اللہ کی طرف سے ہے، مگر اس کا صحیح استعمال اور شکر انسان کی ذمہ داری ہے۔ آیت نمبر 61۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَدَاسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَاتُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، بس اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے زمین کی اگائی ہوئی چیزیں نکالے، ساگ، ککڑی، گندم، دال اور پیاز۔ موسیٰ نے کہا کیا تم بہتر چیز کو گھٹیا چیز کے بدلے لینا چاہتے ہو؟ کسی شہر میں اتر جاؤ، تمہیں وہ سب مل جائے گا جو تم مانگ رہے ہو۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ یہ سب ان کی نافرمانی اور حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے تھا۔ تفسیر: اس آیت میں بنی اسرائیل کی ناشکری، مادہ پرستی اور پست ذہنیت کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانی اور اعلیٰ رزق من و سلوہ عطا فرما رہا تھا، جو نہ صرف پاکیزہ بلکہ محنت کے بغیر حاصل ہو جانے والی نعمت تھی، مگر انہوں نے اس پر صبر نہ کیا اور دنیاوی سبزیوں اور عام خوراک کا مطالبہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب دراصل ایک تنبیہ تھا کہ تم اعلیٰ روحانی اور ربانی نعمت کو کمتر دنیاوی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو۔ اہبطوا مصرا کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں دنیاوی سہولتیں ہی چاہیے تو پھر عام قوموں کی طرح شہر کی زندگی اختیار کرو۔ اللہ کے خاص بندوں کا مقام تم سے چھین جائے گا۔ اس ناشکری اور مسلسل نافرمانی کے نتیجے پر ان پر ذلت، محتاجی اور اللہ کے غضب مسلط ہوا۔ یہ آیت امت مسلمہ کے لیے سخت تنبیہ ہے کہ جو کوئی قوم اپنے اعلیٰ دینی مقصد کو چھوڑ کر صرف دنیا کی طلبگار بن جائے تو اس کا انجام بھی ذلت اور پستی ہی ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔